تو जनरल असलम बेग ने बड़ा नायाब जुमला कहा, बड़ा शानदार। उन्होंने कहा यार तो फिर आपकी तो खाल भी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू से गुड बाय टू यू। नहीं सर, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ बता दिया कि आप आर्मी चीफ हैं। उसने कहा ओके, यू टेक ओवर दी एज आर्मी चीफ। तो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने टेक ओवर कर लिया, कोई समरी नहीं बनी। रूल ऑफ बिजनेस में कोई बगैर समरी के बन गए। असल में देखा जाए तो ये इस मौजूदा पीडीएम की हुकूमत की ये नाअहली है। दे हैव प्रूव्ड इन दिस थिंग कि हम परले दर्जे के नाए लोग हैं, हम एक 21 ग्रेड का अफसर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। अभी नए आर्मी चीफ अपॉइंट ही नहीं हुए कि उनके बारे में जो भी आएंगे उनके बारे में पहले स्कैंडल बनने शुरू हो गए। उनके बारे में अजीबो गरीब बातें की जा रही हैं, जी फलां बनेंगे तो ये करेंगे, फलां बनेंगे तो वो करेंगे। ये तो बिल्कुल अदारे को तबाह करने वाली बात है कि उस फौज का क्या मोरल होगा जिसके ऊपर एक आर्मी चीफ बनाया जाए। लोग उसके बारे में 50 यूट्यूब पे चीजें सुन चुके हैं। नजीब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के मामले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या सरैयाँ हो रही हैं, और ख़ास तौर के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में इस मामले पे न सिर्फ बेचैनी पाई जा रही है, वहीं पे उसके साथ साथ कुछ सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। तो इस तमाम तर प्रोसेस के ऊपर बात करने के लिए हमारे पास एडवोकेट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब मौजूद हैं। उनके खसूसी वक्त का शुक्रिया। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक चीज़ ज़रा सबसे पहले तो ये बताएं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, यानी आईनी तरीक़ाकार क्या है इसका? आईनी तरीक़ाकार ये है कि वो जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं वो एक समरी मूव करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें 3 to 5 कंटेंडर्स के नाम होते हैं, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर की सवाबदीद है कि उनमें से किसी एक को मुंतखब कर ले, या उसके अलावा वो को लिस्ट मांग सकते हैं कि इस वक्त कितने लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनमें से भी किसी को अपॉइंट कर सकते हैं। अब तक की यही प्रैक्टिस है, और देखा जाए तो ये रूल ऑफ बिजनेस के तहत ये प्राइम मिनिस्टर उसको करके उसको रिकमेंड करके फिर प्रेसिडेंट को भेजते हैं, और उसके बाद वो उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन हो जाता है। वेरी सिंपल फार्मूला, प्रोसेस इज देयर। अच्छा कर्नल साहब ये बताएं कि क्या आप मतलब एक तारीख आपने पढ़ी हुई है, दूसरा एक इदारे के साथ आपकी वाबस्तगी भी रही है, थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड हमें बताएं कि माजी में जो आर्मी चीफ अपॉइंट्स होते रहे, समरी किस वक्त आती रही, क्या क्या प्रोसेस अडॉप्ट होते रहे, तो उस हवाले से ज़रा थोड़ी डिटेल बताएं हमें। असल में हमारे यहाँ बदकिस्मती ये रही कि 35 साल तक डायरेक्ट मिलिट्री का रूल रहा। तो 35 साल जब मिलिट्री खुद ही हुक्मरान थी, तो आर्मी चीफ जो होते थे, जैसे जनरल अयूब खान थे, जनरल ज़ियाउल हक थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, वो खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन दे लेते थे। और कानूनन अगर देखा जाए, जो प्रैक्टिस ये है कि वो जो नोटिफिकेशन उनकी अपॉइंटमेंट का होता है, और नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें लिखा होता है कि आर्मी चीफ विल अज्यूम द कमांड ऑन 6 अगस्त, तो उसके अंदर उसके 3 साल जमा करने के बाद आगे डेट ऑफ रिटायरमेंट भी दी होती है कि ही वुड रिटायर ऑन सच एंड सच डेट। उसी नोटिफिकेशन में दोनों डेट्स होती हैं, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डेट ऑफ रिटायरमेंट। हाँ, जब हमारे मुशर्रफ साहब तशरीफ ले आए तो उन्होंने अपना ये कर दिया कि अपना जो लेटर निकाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, और वो जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी सैक कर दिया और गवर्नमेंट टेक ओवर कर ली, तो उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट की कि ही वुड रिटायर ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ, ये उन्होंने लिख दिया। अब जाहिर है वो न्यू आर्मी चीफ तो सदर भी खुद ही थे, अपॉइंट करना था, किसी को अपॉइंट ही नहीं किया था, ही कंटिन्यूड एज द आर्मी चीफ। फिर यहां तक उन्होंने पार्लियामेंट में वादा किया अमेंडमेंट के ऊपर कि अगर आप ये अमेंडमेंट कर दें तो आई विल रिमूव द यूनिफॉर्म। फिर उन्होंने वो डेट भी गुजर गई, पूरी कौम के साथ वादा किया नेशनल हुक्म पे आके कि जनाब मैं यूनिफॉर्म उतार दूंगा फलां डेट को, आई विल बी द प्रेसिडेंट। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, और साथ ये भी कहा कि ये वर्दी मेरी खाल है, मैं तो उतारूंगा ही नहीं। तो जनरल असलम बेग ने बड़ा नायाब जुमला कहा, बड़ा शानदार। उन्होंने कहा यार तो फिर आपकी तो खाल भी उतारनी पड़ेगी, क्योंकि वी हैव टू से गुड बाय टू यू। अल्टीमेटली फिर यही हुआ कि उनको जाना पड़ा। असल ये जाना इतना मुश्किल होता है कि आप जनरल अयूब खान को देखें कि जनरल अयूब खान ने जब मुल्क पे टेक ओवर कब्जा कर लिया और आइन बर्खास्त कर दिया, वो सिर्फ आइन नहीं तोड़ा था उन्होंने 56 का, वो आइन मुत्तहिदा पाकिस्तान वालों ने बनाया था, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान के लोग भी थे और वेस्ट पाकिस्तान के, देवर इन मेजॉरिटी ईस्ट पाकिस्तान के लोग, और मुस्लिम लीग बनाई भी ईस्ट पाकिस्तान वालों ने थे। आज़ादी की जंग भी उन्होंने लड़ी और कुर्बानियां भी उन्होंने दी। ख्वाजा नाज़मुद्दीन आखिरी वक्त तक किराए के मकान में रहते थे। पाकिस्तान बन गया और आइन भी बन गया, 56 का आइन बड़ा आइडियल आइन था। तो बंगालियों पे लोगों ने ये एतराज किया कि बंगाली मेजॉरिटी में है और ज़ाहिर है आबादी उनकी ज्यादा थी, तो उनके हाथ में इक़्तिदार चला जाएगा। तो बंगालियों ने ये कुर्बानी दी, हुसैन शाह सोहरावर्दी ने, उन्होंने बिल असेंबली में पाल किया बंगाल की तरफ से, इट इज नोन एज द बिल ऑफ पैरिटी,
کہ ہاؤس پارلیمنٹ میں دونوں کی آبادی کے حساب سے سیٹیں نہیں ہوں گی، دونوں کی سیٹیں برابر ہوں گی. یہ بنگال والوں کی بڑی قربانی تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہماری بے شک سیٹیں زیادہ بھی ہیں، ہم پاور شیئرنگ 50-50 کریں گے. انہوں نے اس بڑا فیمس بل ہے وہ پیرٹی کا، پرنسپل آف پیرٹی انٹروڈیوس، اور ظاہر ہے ان کی قربانی تھی. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حسین شہید فوروردی کو اریسٹ کر لیا، ریموو کر دیا گیا پرائم منسٹر سے، اور حراست میں لے لیا گیا، اور ان کو جلا وطن ہونا پڑا. اور بیروت میں ان کی ہوٹل کے اندر ایک وفات ہوئی. وہ بھی ایک بہت بڑا ایک سٹگما ہے کہ کیسی ان کی ڈیتھ ہوئی. تو ہوا یہ کہ ایوب خان پہ بڑا دباؤ پڑا لوگوں کے اندر، ملک کے اندر لیگل فرینٹرنٹی نے بھی بڑا ہوا، ورڈ میں بھی، کہ بھائی آپ نے آئین برخاست کر دیا ہے جب تو آپ آئین بنائیں. اب اس پہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں جو ہم اس وقت کے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے، یہ بھی ایک المیہ ہے، وہ جسٹس منیر نے پہلے تو لیگلائز کیا کہ کوئی بھی انقلاب اگر کامیاب ہو جائے تو اس کو درست تصور کیا جائے گا، نظریہ ضرورت کے تحت نظریہ ضرورت یاد کر لیا اور ایوب خان کے انقلاب کو لیگلائز کر دیا. دوسرا یہ ہوا کہ وہاں سے ریٹائر ہوئے تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا کام کرنے کو جی چاہتا ہے نا، ہم قوم کی خدمت کریں. ایوب خان کے ایڈوائزر بن گئے اور بعد میں وزیر قانون بھی بنے. یہ اس ملک کی کتنی بڑی ویسے تو دیکھا جائے خوش قسمتی ہے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس حکومت کا ایڈوائزر ہے، لیکن وہ ایڈوائز تو وہ دینے کے لیے گئے تھے نا جس کے لیے چاہیے. تو اس میٹنگ میں ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، جہاں مطالبہ کیا گیا کہ جناب آپ آئین بنائیں اور آئین نافذ کریں. تو ایوب خان نے اس میٹنگ میں برملا کہا کہ مجھے دو اندیشے ہیں، ایک تو جب آئین نافذ ہو جائے گا تو میں مارشل اسٹیٹر نہیں رہوں گا اور صدر بننا پڑے گا، اور صدر بنتے ہی میری وردی اتر جائے گی، اور اگر وردی اتر گئی تو یہ فوج میری بات ہی نہیں مانے گی. اور سیکنڈ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ جب آئین بحال ہو جائے گا یا آئین انٹروڈیوس ہو جائے گا ملک کے اندر تو عدالتیں فنکشنل ہو جائیں گی، تو جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پھر عدالتوں میں جائیں گے، اسپیشلی آرمی کے جو لو افسر ہیں نا، وہ میرے خلاف ریٹیں دائر کریں گے کہ جناب آپ ریٹائرمنٹ کے بعد صدر کیسے بنے. مجھے ان سے بڑا اندیشہ ہے. تو اسی میٹنگ میں یہ تجویز دی گئی کہ یہ دونوں حل ہم نکال دیتے ہیں. پہلا کام تو ہم یہ کریں گے، کابینہ کی میٹنگ بلا لیتے ہیں، وہ آپ کو فیلڈ مارشل کا رینک عطا کر دے گی. ہر کابینہ کے اندر فواد چودھری اور شیخ رشید جیسے تحفے موجود ہوتے ہیں. انہوں نے فوراً بل ریموو کیا، اور جناب صدر مملکت کو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ماتحت ہونے، ورنہ تو جو فیلڈ مارشل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان بناتے ہیں. ان کی کابینہ نے کہا جی ان کی بڑی خدمات ہیں، کیونکہ ان آئین بھی روندا ہوا ہے، تو ان کی تو بڑی نایاب خدمات ہیں. اس کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو بھی موجود تھے. بھٹو صاحب بھی موجود تھے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ان کو فیلڈ مارشل کا رینک عطا کر دیا گیا، اور آرمی کے ایکٹ کے مطابق فیلڈ مارشل ڈزنٹ ریٹائر، وہ ہمیشہ وردی پہنتا ہے، اس نے ریٹائر ہونا ہی نہیں. ایک تو یہ مزہ بن گیا ان کا. دوسرا، انہوں نے جب ٹیک اوور کیا تھا اور مارشل لا لگایا تھا تو ایک مارشل لا ریگولیشن انہوں نے جاری کیا تھا کہ کوئی بھی کورٹ جو ہے ملک کی وہ مارشل لا کے کسی آرڈر کو چیلنج نہیں کر سکتی. اور ساتھ ہی انہوں نے اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ کوئی بھی آرمی کا ممبر جو ہے، سرکاری ملازم فوج کا، وہ کسی عدالت سے بھی رجوع نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا، اور منیر صاحب نے کہا جناب یہ چیز ہم آئین میں ڈال دیں گے، آپ کو کیا پریشانی ہے. تو یہ زبردست المیہ ہوا کہ وہ 62 کے آئین کے اندر ایک آرٹیکل ڈال دیا گیا، جس آرٹیکل میں لکھ دیا گیا کہ جناب نو آرمی افسر کین اپروچ ٹو اینی آرمی ممبر، کسی بھی فورس کا، تینوں فورسز کا ممبر کسی کورٹ میں اپروچ نہیں کر سکتا فار ہز ٹرمز اینڈ کنڈیشن، کہ مجھے کیوں پرموٹ کیا گیا، مجھے کیوں نکالا گیا، میری پینشن کیوں بند کی گئی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فوج کو غلام بنا لیا گیا. ان کے لیے لازم ہو گیا کہ ہر ان لافل کمانڈ مانے فوج کی. اگر کوئی افسر کہتا تھا یہ ایلیگل آرڈر ہے میں مانتا نہیں، وہ فوج نکال دیتی. آرمی ایکٹ کے اندر سیکشن ہے، سیکشن 16 میں لکھا ہے کہ اینی افسر کین بی ڈسمسڈ وداؤٹ اینی ریزن اینڈ وداؤٹ اینی شو کاز نوٹس. اس کو ہم نے چیلنج کیا ہوا تھا بڑے عرصے سے. اب یہ کیس سپریم کورٹ میں ہے. سپریم کورٹ ہیز انڈرسٹوڈ دس پوائنٹ، اور سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو نوٹس دیا ہے کہ آپ نے بغیر وجہ بتائے کیسے ڈسمس کر سکتے ہیں. یہ تو پرنسپل آف آرڈی پیٹرن کے خلاف ہے، بغیر ایکسپلینیشن کے آپ کیسے نکال سکتے ہیں. تو وہ ایک اچیومنٹ ہماری ہو گئی. لیکن دو چیزیں بن گئی کہ نہ کوئی عدالت میں جا سکتا تھا ان کے خلاف، اور نہ یہ رہتے بھی وردی میں تھے. قانون بن گیا، اور جب تک صدر مملکت پاور میں رہے، یا خان نے پھر ان کو گھر بھیجا. پھر زیاد صاحب کا بھی یہی المیہ ہوا. حادثے کے بعد جہاز کا حادثہ ہوا تو ان کی وردی اتر گئی. اسی طرح مشرف صاحب نے بھی یہی کیا کہ میں نہیں جاتا. وگرنہ سمری کی بھی کوئی ضرورت نہیں. پاکستان میں یہ بھی پریکٹس نہیں ہے. جو اپنے نواز شریف صاحب تھے، میاں صاحب، ان نے کور کمانڈر منگلا تھے مشرف صاحب کا ان کے گھر آنا جانا تھا. وہ رائے ونڈ باقاعدگی سے جاتے تھے فیملی کے ساتھ ان کے والد صاحب کی عیادت کرنے کے لیے. انہوں نے ایک رستہ وہاں سے بنا لیا، اور اس کے بعد چودھری نثار سے بھی تعلقات بنائے،
اور وہ جو مہدی صاحب ان کے سیکرٹری تھے ان کے ساتھ بھی رابطہ تھا, اور باہر سے بھی ڈائریکشن تھی کہ اس کو آرمی چیف بنانا ہے. تو میاں صاحب مان گئے کہ یار یہ آدمی ہے, بڑی خدمت میرے والدین کی بھی کرتا ہے, گھر بھی جاتا ہے, تو اسی کو بنا لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ یار کراچی کا رہنے والا ہے, کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے, اس کا کوئی خدشہ بھی نہیں ہے. انہوں نے فون کیا منگلا کہ آپ اسلام آباد تشریف لے آئیں, فوراً ابھی آئیں. مشرف صاحب فوراً گھر سے, اپنی کتاب میں واقعہ انہوں نے لکھا ہے, یہ ان کا ایکٹ ایلیگل تھا, اس پہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا تھا, کیونکہ کوئی بھی کور کمانڈر اپنا ایریا آف ریسپانسبلٹی نہیں چھوڑ سکتا وداؤٹ پرمیشن آف دی چیف آف آرمی اسٹاف. اس کو ایکسیس ہوتی ہے چیف آرمی اسٹاف سے, ہر وقت بات کر سکتا ہے. مشرف صاحب فوراً پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے, میاں صاحب نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کو آرمی چیف بنائیں گے, یو بی ریڈی. اس سے پہلے جہانگیر کرامت صاحب اپنا ریزائن بھیج چکے تھے اور ابھی ریزائن ایکسیپٹ نہیں ہوا تھا. تو مشرف صاحب پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلے رات کو 11:30-12 کے قریب, وہ سیدھے آرمی ہاؤس گئے. وہاں جا کر انہوں نے اسٹاف افسر کو کہا جی میری ملاقات کرائیں جنرل جہانگیر کرامت سے. وہ جنرل کرامت بڑے حیران ہوئے, تو یہ ہوئی کہ یار یہ آدمی منگلا سے ادھر کیسے پنڈی پہنچ گیا, مجھے پتہ ہی نہیں. وہ باہر نکلے کہ خیریت آپ کیسے آئے ہیں. ہی تھاٹ کے کوئی سم امپورٹنٹ نیشنل میٹر ہو گیا ہوگا. انہوں نے کہا نہیں سر, مجھے تو پرائم منسٹر نے آرمی چیف بتا دیا کہ آپ آرمی چیف ہیں. اس نے کہا اوکے یو ٹیک اوور دی ایز آرمی چیف. تو دوسرے تیسرے دن انہوں نے ٹیک اوور کر لیا, کوئی سمری نہیں بنی. رول آف بزنس میں کوئی بغیر سمری کے بن گئے. اور اس کے علاوہ بھی 2-3 آرمی چیف ہیں جن کی میں 2 مہینے پہلے سمری موو ہو گئی تھی اور دیور اپینٹڈ. اصل میں دیکھا جائے تو یہ اس موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کی یہ نااہلی ہے. دے ہیو پرووڈ ان دس تھنگ کہ ہم پرلے درجے کے نائل لوگ ہیں, ہم ایک 21 گریڈ کا افسر بھی اپائنٹ نہیں کر سکتے. بھائی آرمی چیف جو ہے وہ 21 گریڈ کے ہوتے ہیں افسر, سیکرٹری ڈیفنس کے ماتحت ہوتے ہیں. سیکرٹری ڈیفنس 22 گریڈ کا, جو نامر روٹین کا میٹر ہے. دنیا میں کتنے آرمی چیف اپائنٹ ہوتے ہیں, کبھی اخبار میں خبر ہی نہیں آئی کہ سو اینڈ سو ہیز بین اپوائنٹڈ آرمی چیف, کوئی جانتا بھی نہیں ہے. پاکستان میں شاید ہی کوئی آدمی ہو, 1 یا 2 آدمی جو کمپٹیشن کی تیاری کرتے ہیں, ان کو پتا ہو کہ چائنا کا جو بہت بڑی پاور ہے اس وقت دنیا کی, اس کا آرمی چیف کون ہے, یا جرمنی کا آرمی چیف کون ہے, یا رشیا کا آرمی, کسی کو نام ہی نہیں پتا. یہاں یہ ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس کے اندر بڑے بڑے وزٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی جمہوریت کی جنگ لڑی اور یہ کیا وہ کیا. نالائکو, یہ تو 1 دن کا کام ہے, آدھے گھنٹے کا کام ہے. یو گیٹ دی سمری اینڈ امیڈیٹلی اپوائنٹ اینڈ میک دی اناؤنسمنٹ. آپ نے ایک اتنے اہم عہدے کا, وہ دیکھیں ہے 21واں گریڈ, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ سو فار ایز ڈیفینس از کنسرن. ہمارے دفاع سے ریلیٹڈ وہ عہدہ ہے. ابھی نئے آرمی چیف اپوائنٹ ہی نہیں ہوئے کہ ان کے بارے میں جو بھی آئیں گے ان کے بارے میں پہلے سکنڈل بننے شروع ہو گئے. ان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں, جی فلاں بنیں گے تو یہ کریں گے, فلاں بنیں گے تو وہ کریں گے. یہ تو بالکل ادارے کو تباہ کرنے والی بات ہے کہ اس فوج کا کیا مورائل ہوگا جس کے اوپر ایک آرمی چیف بنایا جائے. لوگ اس کے بارے میں 50 یوٹیوب پہ چیزیں سن چکے. یہ تو نان سینس ہے ایک لحاظ سے. آپ فوراً اپوائنٹ کریں تاکہ ڈسکشن ختم ہو جائے کہ سو اینڈ سو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز دی آرمی چیف, دیٹس آل. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لافنگ سٹاک بنا دیا گیا ہے. پوری دنیا ہنس رہی ہے ہمارے اوپر. پڑوس میں انڈیا بھی دیکھ رہا ہے کہ یار ایک اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی, وہ پاکستان کے دفاع کے حساب سے ویری امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے. ہی از آنسریبل ٹو پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان. اس کو آپ اپوائنٹ نہیں کر سکے کہ آج اتنے دن سے کھلواڑ ہو رہا ہے, جی یہ کر رہے ہیں, سمری آ رہی ہے, سمری نہیں جا رہی, سمری ادھر چلی گئی. ہم مشاورت کر رہے ہیں. کس بات کی مشاورت آپ کر رہے ہیں جناب؟ اس میں مشاورت کون سی آپ نے کرنی ہے, کس سے مشاورت کرنی ہے؟ آپ ایک میٹنگ بلائیں اور اسی میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں اور فارمولیٹ کریں اور قوم کو اطلاع کر دیں کہ سو اینڈ سو ہیو بین اپوائنٹڈ ایز دی آرمی چیف. یعنی آپ دیکھیں کہ ملک کی اکانومی سنک کر رہی ہے, ڈالر اوپر جا رہا ہے, باہر سے گیس کے معاہدے ہم ابھی تک نہیں کر سکے. فینانس منسٹر کا کام ہے کہ صرف فینانس کو دیکھے. وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جا کے پرسویشن کر رہے ہیں اور مذاکرات کر رہے ہیں کہ جیسی کو بہت بڑا قلعہ مرحلہ ان کے سامنے آ گئے. اگر آپ اچھا لوگ آرمی چیف بھی اپوائنٹ نہیں کر سکتے تو آگے آپ کیا کریں گے اس ملک کے ساتھ؟ اچھا کرنا صاحب یہ بتائیں کہ اس پورے معاملے میں پاکستان تحریک انصاف کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا, وہ ایک پولیٹیکل گین لے رہے ہیں ان کو, وہ گورنمنٹ سے چلے گئے اور ظاہر ہے ان کی طرف سے ایلیگیشن ہے کہ مجھے بیفور کمپلیٹنگ دی ٹینور ہٹایا گیا. چاہے جو بھی وجہ بنی, لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ 70 سال سے یہی ہو رہا ہے کہ کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو کبھی ٹینور کمپلیٹ نہیں ہونے دیا گیا. اور یہ وہ بنیادی وجہ ہے انسٹیبلٹی کہ آج ہم دنیا کے کسی نقشے پہ نظر ہی نہیں آ رہے. انڈیا ہیز بیکم 5th پاور, دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے. اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہاں مودی بڑے قابل تھے اور واجپائی بڑے انٹیلیجنٹ تھے اور بڑے ایکسٹرا آرڈنری وہ لوگ تھے. دے ور دی آرڈنری پیپل. لیکن وجہ کرنا کیا بنی؟ وہاں صاحب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے.
ان کو بھی میں یہ کہہ رہا ٹینور ہوں تھی. میں جی یہ جی کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تو وہ تو ایک کانسٹیٹیوشن پروویژن کے تحت ہٹایا گیا، اگر نہیں، تھرو وہ کورٹس جو بھی کسی کیا فیصلے گیا، سے. لیکن دیکھیں نا ایک بات ہے، آپ ان کی حکومت بنائی کس طرح گئی یہ بھی سب کو پتہ ہے. پھر کس طریقے سے ان کی کولیشن پارٹنر راتوں رات، ایک دن خان صاحب ملاقات کی ایم کیو ایم سے، وہ ان کے ساتھ تھے. پھر باپ پارٹی بھی ان کے ساتھ تھے، اور ون فائن مارننگ باپ پارٹی نے کہا جی ہمیں جنہوں نے کہا تھا، انہوں نے انٹرویو دیا باپ پارٹی کے سربراہ نے، انہوں نے کہا جی اب آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں، تو ہم علیحدہ ہو گئے. یہ تو ایک مذاق والی بات ہوگی نا ملک کے اندر. کانسٹیٹیوشن ہی ہٹایا گیا، عدم اعتماد لائی گئی. لیکن دیکھیں جو شیڈ بنا اس کا، جو جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہوئی باہر آئیں اور ان کے بیان انہیں لوگوں نے دیے، تو یہ اٹ واز انہیلدی سائن. وی ور آف دی اوپینین کہ اس کو بھی پھر ٹینڈور کمپلیٹ کرنے، میاں صاحب کو بھی ٹینڈور کمپلیٹ نہ کرنے دیا گیا، ان کو بھی کرنے نہیں دیا گیا. اس سے پہلے بھی پچھلے 70 سال کی آپ تاریخ اٹھا لیں، کرپشن سے کوئی ملک نہیں تباہ ہوتا، انسٹیبلٹی سے تباہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں، ہر کابینہ میں کرپٹ ہوتے ہیں، آپ اس کا کوئی حساب کرتاب کر لیتے ہیں، اگلی دفعہ وہ الیکٹ نہیں ہوتے، ان کے پر کیسز بن جاتے ہیں، وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. دنیا پوری میں ہوتا ہے. دیکھیں نا اس کا پریزیڈنٹ جو انڈونیشیا کا تھا، ملائیشیا کا تھا، وہ الٹیمیٹلی اریسٹ ہوا، اس کے گھر سے دولت ملی، اس کو سزا ہو گئی. سسٹم چل رہا ہے ابھی بھی. یعنی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو پتا ہو کہ یار 5 سال اس حکومت کے پاس ہیں، 5 سال بعد یہ کچھ ڈلیور کریں گے یا فیز آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں نا اگر 5 سال بعد الیکشن ہوتے اور خان صاحب نے کچھ نہ کیا ہوتا تو ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا ہوتا کہ نئی پارٹی سامنے آ جاتی. لیکن آپ نے تو ان کو بھی 3 سال بعد بھیجا اور شہید کر دیا، اور شہید کر کے آپ نے ہیرو بنا دیا. اب ایک اور کچھ سچویشن ملک کے اندر پیدا ہو گئی. دیکھا جائے تو ریزن از پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ انسٹیبلٹی ڈینجرس ہے کہ آپ بار بار ہر 2.5-3 مہینے سال بعد ایک تجربہ آپ کرتے ہیں، جی اس کو چینج کیا جائے، اس کو لایا جائے. آپ دیکھ لیں پرویز مشرف کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے، میں آپ کو دکھا دوں گا، جس میں اس نے کہا کہ آئندہ مارشل لا نہیں آئے گا، پاکستان میں جتنی چینجز ہیں تھرو عدلیہ کے ذریعے ہم لائیں گے. یہ اس کا بیان موجود ہے، دبئی سے انہوں نے جا کر بیان دیا تھا. اور جس اچھا، طریقے سے ماشاءاللہ ہماری ثاقب نثار صاحب نے اور ان ججز نے جس طرح کاروائیاں ڈالی کہ ایک بندے کو صرف اس لیے نائل کر دیا گیا کہ اس نے ریسیویبل پے جو تھی، جو اس نے نہیں ریسیو کی تھی، وہ ریفلیکٹ نہیں کی، تو انہوں نے کہا جی نائل کر دیتے. حالانکہ آصف کھوسا صاحب خود ججمنٹ دے چکے ہیں کہ اسی کے پاس ایسڈ بیان مینز ہو تو اٹ از ناٹ اے کرپشن. جب تک کرپشن نہ ثابت آپ کریں کہ ہی ہیز کلیکٹڈ دس تھرو انلیگل مینز، اگر یہ فارمولہ آپ رکھیں گے تو پھر تو جو بھی آئے گا اس کو کہیں گے جناب اس نے 2 گھر بنائے ہوئے ہیں، اس کے پاس اتنی انکم ہے، ڈسکوالیفائی کرو بھائی. آپ پہلے تو ثابت کریں نا کہ ہی ہیز کلیکٹڈ، ہی ہیز گیدرڈ. ان کی ججمنٹ ہے آصف سعید کھوسا صاحب کی. ایک انجینئر کے بارے میں تھا کہ اس کا پلازا، انہوں نے کہا یار اس نے محنت کیا، پلازا بنا لیا ہوگا. آپ ثابت کریں اس نے کہاں سے کرپشن کی ہے. وین دیر از نو، آپ کرپشن نہیں پروو کر سکتے تو ایسٹس کے اوپر آپ گھر نہیں کسی کو بھیج سکتے، ان کی اپنی ججمنٹ ہے. تو آپ دیکھیں نا، اور پھر ایک دفعہ آپ ایک کو لائف ٹائم آپ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں اور بعد میں آپ کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہے، یہ بلیک لا ہے. بلیک لا تو پھر آپ نہیں بنایا، آپ ہی تو کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا عدلیہ کو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسی عدلیہ 126 نمبر پہ تو نہیں آ گئی نا، بڑی محنت کی ہمارے ججز نے، اس تب 126 نمبر پر آئے. کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کیس میں یہ ڈیسیژن آئے گا 2+2 4، یہ ہوتا ہے نا، بجائے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ یار پتہ نہیں اس کے اندر سی کون سی پتلی گلی کا رستہ نکال دیا جائے اور نئی ججمنٹ ایک آ جائے. اور اسی طرح ہوا. ہمارے ہاں نہ تو کرائیٹیریا ہے کسی کا سپریم کورٹ کا جج بننے کا، نہ ہائی کورٹ کے جج بننے کا کرائیٹیریا ہے. تو اب اس طرف یہ آ گیا کہ اس دفعہ آرمی چیف بننے کا بھی کوئی کرائیٹیریا میں نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے جی. کہ کوئی بھی آدمی، ایک جج جو ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو گئے، ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے، دوسرے تیسرے دن پتہ چلا کہ وہ سپریم کورٹ کے جج بن گئے. نہ ان کی سینیرٹی، نہ ان کی لسٹ، نہ ان کا نام پتہ لگ گیا جی، آ گئے 2 سال پوری کر کے پھر چلے گئے. آپ دیکھیں سسٹم ڈیولپ ہم نے نہیں ہونے دیا کوئی بھی. دنیا میں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. اچھا انڈیا قدر میں صاحب جو، یہ بتائیں، یہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو. پلیز. آرمی چیف کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ 29 تک جو ہے وہ ٹائم ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پھر اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، تو یہ کتنے دن پہلے، کوئی قانون میں کوئی ایسی چیز ہے کہ اتنے دن پہلے اسمبلی نہیں، آنی ایسی چاہیے کیا اس کا؟ کوئی ایسی قانون میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے. ایٹ اینی ٹائم دی پرائم منسٹر کین آسک فار دی سمری اینڈ سمری کین بی مووڈ اینڈ ہی کین بی اپوائنٹڈ، ہز نامینیشن کین بی میڈ، اناؤنس کیا جا سکتا ہے کہ فلاں دن سے وہ اپوائنٹ ہو جائیں گے. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایک ایشو بنایا گیا ہے، جیسے اور کوئی کام ہی ان کو نہیں ہے نا، ان کا چلو یہ ایشو بنا لیتے ہیں اور پوری
जब कोई भी टीवी चैनल खोलें उस पर यही डिस्कशन हो रही है। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था कि एक अहम तरीन ओहदेदार है मुल्क का, मुल्क के दिफाई अफवाज पाकिस्तान का जो सिपह सालार है, उसके बारे में आप इतनी कन्फ्यूजन के शिकार हैं कि आपकी मशावरत ही नहीं खत्म हो रही। इससे तो ये लग रहा है कि आपकी मशावरत खत्म ही नहीं हो रही, आप मशवरे ही करते चले जा रहे हैं। भाई ये नहीं कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को पता चला मुशर्रफ साहब की कुछ एक्टिविटीज के बारे में, उन्होंने रिमूव करना चाहा, उन्होंने हुकूमत पे कब्जा कर लिया। मुशर्रफ ने खुद कहा कि अगर मुझे रिमूव ना करते तो हम भी कब्जा ना करते, हालांकि वो पहले से तैयारी किए बैठे थे। और अल्टीमेटली आर्टिकल 6 आप सब ने देखा, वो लगा वो कुछ भी नहीं, वो आराम से जाके बाहर बैठ के। अगर एक आदमी पे आर्टिकल 6 लग जाता ना, आज भी अगर लग जाए, हमारा सिस्टम ही सीधा हो जाए। ये जरूरत है इस वक्त की कि मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो और रूल ऑफ लॉ हो। अगर ये नहीं हुआ तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है, हमारी रियासत खतरे में पड़ सकती है। दुनिया में कोई भी रियासत कायम नहीं रह सकती। हजरत अली करमल्ला वजह का कौल है, अल मुल्क यबका माल कुफ्र वला यबका मा जुल्म, कि जहां लॉलेसनेस होगी, कानून ही नहीं होगा, वो तो जुल्म होगा फिर ना। आप मर्जी से चला रहे हैं कि इसको इधर कर दें, उसको उधर कर दें, उसको प्रमोट कर दें, उसको घर भेज दें। अगर ये सिस्टम चलेगा तो वो तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। ये कभी भी नहीं हुआ किसी भी रियासत में। पाकिस्तान के अंदर यही हो रहा है, ये खिलवाड़ हो रहा है और लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। लोग बाहर से फॉरेनर पूछते हैं हमें फोन करके, जी कितने टाइम और लगेगा आर्मी चीफ बनाने में। भाई आप जस्ट अनाउंस इट भाई, देन एंड देयर यू आर अ प्राइम मिनिस्टर, व्हाट फॉर यू आर लुकिंग राइट एंड लेफ्ट। एज्यूम दी अथॉरिटी कि आप कर सकते हैं, तो कहे फिर साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे किसी मशावरत की जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड करना है। तो भाई डिसाइड कर दो ना, फिर आप क्यों डिले कर रहे हैं अननेसेसरीली? मेक इट अ डिसीजन एंड अनाउंस इट। ये वो चीजें हैं जिससे पता चलता है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही हम डेवलप नहीं कर सके। देयर इज नो सिस्टम, वी फेल टू डेवलप अ सिस्टम। आप इंग्लैंड की मिसाल लें ना, वहां प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर शैडो प्राइम मिनिस्टर भी बैठा है, उसकी पूरी कैबिनेट बैठी हुई है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे तो नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सबको पता होगा कि हु विल बी द फाइनेंस मिनिस्टर, हु विल बी द मिनिस्टर ऑफ लॉ, हु विल बी मिनिस्टर ऑफ जस्टिस। कौमें इस तरह परवान चढ़ती। इंडिया को आप देख लें, हमारे पड़ोस में कभी हमें पता ही नहीं चला कि अभी शायद कुछ लोगों को पता हो जो आर्मी से रिलेटेड है कि उनका आर्मी चीफ कौन है, वरना आम इंडियन को भी नहीं पता कि उनका आर्मी चीफ कौन है। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, सिटिंग ऑन द बॉर्डर्स, और अपनी परफॉर्म कर रहा है ड्यूटी। हमारे यहाँ अजीबो गरीब मंजर है कि कोई समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। इतनी एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम कहते हैं और दूसरी तरफ से ये हमारी सिचुएशन है कि कोई समझ ही नहीं आ रही कि क्या किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। जो भी फैसले करने हैं आप फौरी फैसले कीजिए, स्पीडीली डिसीजन लीजिए और अनाउंस कर दीजिए। आपके सामने लिस्ट मौजूद है और आप डिफेंस मिनिस्टर आपके पास है, आप बैठे और डिसाइड कर ले। आप एक तरफ तो आप कहते हैं हमें हुकूमत का बड़ा तजर्बा, इतनी हुकूमतें हमने बनाई है, तो इतनी बनाई है तो जनाब कुछ चीज कीजिए। मियाँ साहब भी, उनकी गवर्नमेंट भी टॉपल ना होती अगर मियाँ साहब भी जहांगीर करामत से समरी मंगवा लेते। अगर जहांगीर करामत से समरी मंगवाते तो जहांगीर करामत कभी भी परवेज मुशर्रफ को रिकमेंड ना करते आर्मी चीफ। ही वॉज नॉट हैप्पी विद हिम बीइंग अ कोर कमांडर के, उसकी परफॉर्मेंस से वो खुश नहीं थे, वो कभी भी ना रिकमेंड करते। हर आर्मी चीफ चाहता है कि को कॉम्पिटेंट लोग आए, वो ऐसे तो नहीं चाहता कि मैं अपनी आर्मी और मुल्क किसी ऐसे के हवाले करके चला जाऊं। मियाँ साहब की अपनी सिलेक्शन थी और बाद में पता चला कि सिलेक्शन ही डिफेक्टिव थी। अब उनसे जाके दोबारा मशवरा आप कर रहे हैं, भाई आप साथ अनाउंस भी कर रहे हैं, मशवरा उनसे करेंगे, भाई वो तो ईज अब्रॉड, उन पे अभी भी केस है, चाहे जेली केस ही सही, लेकिन अभी डिसाइड तो नहीं हुआ ना। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अजीब व गरीब आपके मिनिस्टर बयान दे रहे हैं। मिनिस्टर्स का काम ही नहीं है बयान देना, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रीरोगेटिव है, ही शुड अनाउंस इट। तो ये डिले इज ऑलवेज वेरी डेंजरस, इट इज नॉट हेल्दी साइन। इसका मतलब है आपके यहाँ कोई ट्रेडिशन और सिस्टम, आप 70 इतने साल पाकिस्तान को हो गए, हम सिस्टम ही नहीं डेवलप कर सके हाउ टू अपॉइंट एन आर्मी चीफ। ये है अलमिया दरअसल हमारा। सही है। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब थैंक आपके यू। वक्त का। तो ये अपने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब का तजिया सुना, उनका व्यू सुना। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आर्मी चीफ की बर वक्त अपॉइंटमेंट से ये जितने भी क्या सराइयाँ हैं, ये जितने भी तनाज़ात हैं, ये फौरी तौर के ऊपर हल हो जाएंगे और इस मामले के ऊपर हुकूमत को बर वक्त इकदामात करने की ज़रूरत है। तो ये अब तक की अपडेट थी, जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।